بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ ہم تعوذ کو کس طرح سے پڑھیں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ تسمیہ کو پڑھتے ہوئے ہم کون سی ایسی مسٹیکس کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بسم اللہ کو صحیح سے ادا نہیں کرتے۔ چونکہ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لینا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لینے سے، بسم اللہ کو پڑھنے سے بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کا کہنا خیر و برکت کا باعث بنتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ملتی ہے، حمایت ملتی ہے اور حفاظت کا بھی سبب بنتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم بسم اللہ میں کون سی ایسی مسٹیکس کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بسم اللہ کو درست انداز میں نہیں پڑھتے، اور ہماری کون کون سی ایسی تجویدی لحاظ سے بھی مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بس۔ یہاں با کی زیر کو ہم باریک رکھیں گے، جیسا کہ ہم نے تعوذ میں دیکھا تھا کہ زیر کو ہم بالکل باریک انداز میں پڑھیں گے۔ کسرہ کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں ای کی ساؤنڈ لے کر آتے ہیں، بس۔ تو بس با کی زیر کو ہم بہت باریک انداز میں پڑھیں گے، اور سین کے ساتھ جب ہم اس کو ملائیں گے تو سین میں سیٹی پیدا کریں گے۔ سیٹی بالکل باریک ہونی چاہیے اور سانس جاری رہنے کے ساتھ ہونی چاہیے، بس اس طریقے سے۔ پھر ملاہی، میم کی زیر کو بھی ہم بہت باریک انداز میں ادا کریں گے۔ اللہ، اس میں جلالہ سے پہلے زیر آ رہی ہے، ہم نے تعوذ میں بھی دیکھا تھا کہ اس میں جلالہ سے پہلے زیر آئے گی، تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ ہی کو پھر سے ہم ہا کو اکثر حلق سے ادا کریں گے، سینے کی طرف والے حلق کے حصے سے ادا کریں گے، اور اس ہا کو ادا کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بس یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اگر زیر کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو بالکل باریک رکھا جائے، اگر ساکن آ رہا ہے تو اس میں سانس اور آواز کو جاری کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں، را کو ہم موٹا رکھیں گے۔ موٹے اور باریک حروف کی پہچان والے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ موٹے اور باریک حروف کو کس طرح سے پہچانیں گے، کون سے ٹپس ہوں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اگین اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، تاکہ آپ کے لیے موٹے اور باریک حروف کو ادا کرنا بہت ایزی ہو جائے۔ تو یہاں پر دیکھیے، را کو ہم موٹا پڑھیں گے، تو موٹا پڑھنے کے لیے ہم را نہیں پڑھیں گے بلکہ را او کی ساؤنڈ لے کر آئیں گے، آ کی ساؤنڈ نہیں لے کر آئیں گے۔ موٹے حروف کی ساؤنڈ آ کی ساؤنڈ ہوتی ہے، تو را پڑھیں گے، نوٹ را۔ اس کے لیے آپ ایک چھوٹا سا ٹپ یہ دیکھیے کہ ہم را سلک بولتے ہیں تو اس کو ہم ایزیلی پروناؤنس کر لیتے ہیں، را سلک۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر را پڑھنا ہے، را نہیں پڑھنا، را یوں پڑھنا ہے، یعنی رحمان نہیں کہنا، رح یوں منہ بھر کے ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ را کے لیے میں نے بتایا تھا کہ اس میں کچھ ہلکی سی تکرار ہوتی ہے، بہت زیادہ تکرار نہیں ہوتی، بس مشابہ تکرار، یعنی ہلکی سی تکرار ہونی چاہیے۔ ہلکی سی تکرار کا مطلب یہ ہے کہ 1 یا 2 ٹائمز اس کی تکرار ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اس کی تکرار یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم جب تکرار کرتے ہیں تو ہلکی سی تکرار کیسے آئے گی، راہ۔ زیادہ تکرار سے بچنے کے لیے بھی میں نے تعوذ میں بتایا تھا طریقہ، اگر آپ نے اس تعوذ کی ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس کو ضرور دیکھیں، کہ تکرار سے بچنے کے لیے آپ زبان کو را کے مخرج کے پاس مضبوطی سے لگائیے، راہ۔ دیکھیے، راہ۔ آگے دیکھیے کہ راہ کریں گے۔ زبان کے سب سے پچھلے حصے کو جب ہم نیچے اور پیچھے کی طرف دباتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری حلق کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ رگڑ کھاتا ہوا ہا نکل آتا ہے۔ ہا میں ٹھنڈی سانس موجود ہوتی ہے، تو اس کے لیے اور ٹپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب سیڑھیاں سٹیئرز چڑھتے ہیں تو آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے، یہ تو جب یہ والا سانس ہوتا ہے تو یہی ہا کے لیے ہوتا ہے، یہ وسط حلق سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ٹھنڈی سانس والی ساؤنڈ لے کر آئیں گے، زبان کے پچھلے حصے کو پیچھے اور نیچے کی طرف پریس کریں، راہ یوں کریں گی، راہ نہیں کریں گی، راہ کریں گی تو یہ گول ہا بن جائے گا۔ ہم نے گول ہا یہاں پر ادا نہیں کرنا، ہم نے راہ یوں کرنا ہے، راہ یوں کریں گے ہم،
رحمہ، رحمہ نہیں کریں گے، راہ کریں گی تو یہ را باریک ہو جائے گا. تو رحمہ، رحمہ، ما 2 سیکنڈ کے لیے ہم اس کو لمبا کریں گے. یہاں پر اگر ہم 2 سیکنڈ کے لیے لمبا نہیں کرتے تو الف مدہ کا قائم مقام چھوڑ جاتے ہیں. مد اصلی کو چھوڑنا لحن جلی ہے. رحمن الرحیم. آگے دیکھیے نررحیم، نون کی زیر کو ہم پھر سے باریک ادا کریں گے اور را کے ساتھ جب ہم ملائیں گے ہلکی سی تکرار اس میں بھی رکھیں گے اور سیم اسی طریقے سے ہم را کو موٹا کریں گے. حیم میں کرتے ہوئے ہم پھر سے ٹھنڈی سانس کو نکالیں گے اور وسط حلق سے اس ہا کو نکالیں گے جیسے ہم نے پچھلے ہا کو نکالا ہے. زبان کے پچھلے حصے کو نیچے اور پیچھے کی طرف پریس کیجئے. حیم، اس میں یہ ہوگا کہ پہلے ٹھنڈی سانس نکالیں گے اور پھر حیم کریں گے. حیم میں کرتے ہوئے یہاں پر یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے تو ہم یہاں پر 2 کاؤنٹس کے لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر مد عارض وقفی کا بھی رول ہو رہا ہے. یہاں پر ہم 2 کاؤنٹس، 4 کاؤنٹس، 6 کاؤنٹ تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. طول یعنی 6 کاؤنٹ کرنا بیسٹ ہوتا ہے لیکن آپ 4 کاؤنٹس کریں تو بھی بہت اچھا ہے. رحیم کرتے ہوئے ہم نے میم کی ساؤنڈ کو ہم نے ختم نہیں کرنا، بالکل سائلنٹ نہیں کرنا، جیسے کہ رحیم یوں کرتے کرتے آپ نے آواز کو بالکل سلولی، اتنا سلولی نہیں کر دینا کہ میم کا وجود ہی ختم ہو جائے. تو یہاں پر میم ساکن کو ادا کرنے کے لیے کم از کم 1 سیکنڈ کے لیے میم کو ضرور ادا کریں. آواز کو جیسے پیچھے سے لاؤڈ آ رہی ہے ایسے ہی اینڈ تک لاؤڈ رکھیں. رحیم، اس طریقے سے. تو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ کو ادا کرنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سیکھنے سکھانے میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجئے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے. نہ جانے کتنے لوگوں کی بسم اللہ یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو سکے. تو بسم اللہ کی ہماری زندگی میں بہت امپورٹنس ہے. ضرور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، دنیا کے تمام کونوں تک اس پیغام کو پہنچائیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. اگر میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں